بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ محترم سامعین، سبق نمبر 132 اور آیت نمبر 104 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، مت کہو راعنا کا لفظ، اور کہو انظرنا مانا صاف لفظ، واسمعوا، اور نبی کی بات کو سنو، قبول کرنے کے ساتھ نبی کے سامنے بیٹھ کر بات کو توجہ کے ساتھ سنو۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہیں چاہتے کافر لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کہ اتارا جائے تم پر کوئی خیر، یعنی وہی تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ خاص کرتا ہے اپنے رحمت کو، یعنی نبوت کو، جس سے چاہے، اور اللہ مالک فضل عظیم کے۔ آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل آیات کے اندر رد یہود جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر سحر، جادو اور غلط علوم کی ترویج رائج کرنا چاہتے تھے، پھیلانا چاہتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ وہ یہود جو ہے، کافر لوگ، وہ مسلمانوں کے اندر غلط کلمات اور کلمات شرکیہ، بے ادبی قسم کے الفاظ کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی ایک شبہ ہے، اور اس اعتراض نمبر 4 ہے، یعنی الفاظ شرکیہ اور الفاظ موہمہ، ایسے بے ادبی اور گستاخی والے الفاظ جس میں بے ادبی کا معنی پایا جاتا ہے، ایسے الفاظ سے روکا گیا ہے، ایسے الفاظ مت کہو، یعنی گویا کہ تعذیب للمومنین ہے۔ شبہ یہاں پر اس طرح ہوگا، اصل میں بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے اور آپ علیہ السلام دعوت دیتے تھے، تو صحابہ اکرام بھی آپ کی دعوت میں بیٹھتے، انصار و مہاجرین، عوام لوگ بھی بیٹھتے، اور یہود کے علماء بڑے اور چھوٹے آتے اور بیٹھتے۔ تو ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں یہ لفظ کہہ دیا کہ راعنا، مانا بات کو ٹھہر ٹھہر کر، یعنی آہستہ بیان کریں تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ تو یہود نے جب یہ لفظ سنا، تو یہود کی زبان میں راعنا کا معنی میں بیوقوف کو کہتے تھے۔ تو اس بات کو وہ سمجھ گئے اور آپس میں ہنسنے لگ گئے، اور اس کے بعد یہود اس الفاظ کو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہتے ہیں اور صحابہ اکرام کو میں پھیلا دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے بعض لوگ جو یہود کی زبان یا اتنی وہ الفاظ کی گہرائی کو جب نہیں سمجھتے تھے، تو وہ اس کو بتاتے تھے، لیکن صحیح مقصد کے لیے، کہ مطلب یہ کہ ہمارے طرف توجہ فرمائیں، لیکن یہود غلط معنی لے کر اس سے ہنسی اور مذاق کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کی زبان کو، لب و لہجے کو سمجھتے تھے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو الگ بٹھا کر سمجھایا کہ آج کے بعد یہ کلمہ اگر کسی نے کہا نبی کی مجلس میں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو پابندی لگ گئی۔ تو اس درمیان میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ اگر یہودیوں پر تم نے پابندی لگا دی ہے تو مومنوں کو بھی تعذیب کی جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اور مومنو تم بھی ایسے الفاظ مت استعمال کرو، کیونکہ اگر تم استعمال کرو گے تو پھر تم سے یہ وہ غلط الفاظ کو پھیلائیں گے۔ تو مومنین کے اوپر اس آیت کے اندر پابندی لگ گئی کہ الفاظ موہمہ یا مبہم الفاظ، یا جس میں شرک اور بے ادبی کا معنی اور بعض معنی صحیح پایا جاتا ہے، ایسے الفاظ کے استعمال کرنے سے تم رک جاؤ، تاکہ یہود کے اندر بھی وہ اس چیز سے رکیں۔ یہاں پر شبہ اس طرح بنے گا کہ یہود نے یہ اعتراض کر دیا کہ جب یہ صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک لفظ بولتے، خود مہم لفظ، راعنا کا لفظ، لیکن جب ہم نے استعمال کیا تو ہم پر پابندی لگ گئی۔ اسی طرح تو یہ کیوں ایسا کیا ہے؟ ہم جب کسی لفظ کو بولتے ہیں تو پابندی لگ جاتی ہے، خود بولتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح خود جو ہے پہلے زیارت القبور کرتے تھے، اور اب زیارت القبور سے انہوں نے روک دیا۔
تو اس کے اوپر اس کا جواب ہے کہ مشتبہ الفاظ اور مبہم الفاظ مست استعمال کرو، بلکہ صاف الفاظ استعمال کرو۔ رائنا کا لفظ جو ہے یہ رعونت سے مشتق ہے۔ سریانی زبان میں رعونت بمانا بیوقوف کے ہے، تو رائنا اے بیوقوفہ، وہ کہ پیغمبر کی گستاخی اور بے ادبی ہے اور یہ کفر ہے۔ یا یہ راعی سے مشتق ہے، راعی کا معنی بکریاں چرانے والا، تو راعی میں الف کو انہوں نے تھوڑا سا یا کو تخفیف کے ساتھ پڑھتا ہے رائنا، راعی کی جگہ، تو مطلب یہ ہے کہ اے بکریاں چرانے والے، اور معاشرہ اور عرف کے اندر جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے چرواہا، اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، تو گویا کہ اس میں بھی پیغمبر کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اور رعینا یہ رعایت سے مشتق ہے، رعایت کا معنی ہماری نگرانی کر، تکلیف میں اور مصائب میں ہمیں مصیبت سے بچا، اور تو ہمارا نگران اور محافظ ہے، مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ تو اس صورت میں اگرچہ یہود کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ پیغمبر جو ہے نا ہمیں مصیبت اور مشکلات سے بچائے، وہ تو اس کے مخالف تھے، گستاخ تھے، لیکن مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ شرکیہ پھیلانا چاہتے تھے۔ یا یہ رعینا یہ باب مفعلہ سے رعایت کا معنی ہے لحاظ کر ہمارا، یعنی ہماری رعایت کر، بات میں ٹھہر ٹھہر کر بات کر، یہ معنی صحیح ہوگا، اور اس لیے کہ ہم نے آپ پر احسان کیا ہے۔ یا رعینام کا یہ معنی کیا جائے، ترجمان القرآن ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ راعی اصل میں یہ مصر کی اصطلاح میں ان کے معبود اکبر، بڑے معبود کو کہا جاتا ہے، جو کہ جس کو سورج کو کہتے ہیں، وہ راعی اکبر ہے، اور اسی سے یہ جو فرعون ہے اسی کا مخفف فارا، تو مطلب یہ ہے کہ سورج جو ہے یہ تمام لوگوں کا نظام، اوپر سے اثر اس کا ہوتا ہے، تو جو بادشاہ جس وقت ہوتا ہے تو گویا کہ فرعون کے اوپر اثر جو ہے وہ سورج کا ہے، وہ معبود اکبر ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ رعینا اے ہمارے معبود اکبر، تو شرکیہ کلمہ ہے، تو اس طرح کے کلمات وہ پھیلاتے تھے۔ گویا کہ اس میں ایک معنی صحیح ہے کہ رعینا کا معنی انظرنا، ہمارا خیال کر، باقی کسی معنی کے اندر شرک والا معنی پایا جاتا ہے اور کسی میں بے ادبی کا، اس لیے اس لفظ کے اوپر پابندی لگ گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقولوا رعینا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے نصیحت کیجئے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، اس کے بعد دیکھو، غور کرو، جو کام کرنے کے ان کو کرو، اور جن سے روکا گیا ان کو نہ کرو۔ تو یہ پہلا خطاب ہے مومنین کو، جو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب شروع ہے، اور اس خطاب کے اندر بڑا ہی لذت والا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مومنین کہا ہے، اور ان کو ادب کی بات، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے رحم، یعنی ایمان کا کسی کو کہنا گویا کہ اس کے ساتھ انتہائی محبت کا کلام ہے۔ تو آیت کے اندر ہے نہیں ہے عن الموہمات، گویا کہ مہم الفاظ سے اس میں روکا گیا ہے۔ پھر کلمات کے دو قسمیں ہیں، ایک وہ الفاظ ہے جو بالکل جن کا معنی صاف ہے، تو ان کو تو استعمال کیا جائے گا۔ دوسرے قسم کے وہ الفاظ ہے جو مہم ہے، یعنی اس میں حق معنی میں پایا جاتا ہے اور معنی باطل بھی پایا جاتا ہے۔ تو مہم کا حکم یہ ہے کہ اگر لفظ مشتبہ ہے اور اس کا غلط معنی ہے تو اس میں دلیل شرعی کو دیکھیں گے، اگر اس کے استعمال پر قرآن و حدیث میں دلیل شرعی موجود ہے تو اس کا استعمال درست ہے۔ جیسے کہ لفظ سید اور مولا ہے، تو سید اور مولا اور مشیت کا لفظ جو ہے یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہے، سیدی و مولا یا و مولانا، تو لہذا ایسے الفاظ کا اگرچہ یہ مہم ہے لیکن اس پر دلیل شرعی قرآن و حدیث میں نصوص میں ان کے الفاظ کا استعمال درست بتایا تو یہ جائز ہے، اگرچہ مہم ہے۔ ہاں اگر دلیل شرعی موجود نہ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ شامی رحمہ اللہ نے شرح در مختار کے اندر قانون لکھا ہے کہ مجرد ایہام المعنی المحال کاف فی المنع عن التلفظ فی الاستعمال وان احتمل معنی صحیحا، کہ کسی لفظ کے اندر معنی محال سے مراد غلط معنی، باطل معنی کا وہم پایا جاتا ہے تو اس لفظ کا تلفظ جو ہے نا منع ہے، اگرچہ اس کا صحیح معنی کیوں موجود نہ ہو۔ یعنی لفظ کے اندر صحیح معنی کا احتمال بھی ہے اور صحیح معنی بھی ہے، لیکن اس میں معنی غلط کا، معنی کا ایہام وہم پایا جاتا ہے، تو شرعاً شریعت کی اصطلاح میں اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر علامہ شامی نے مثال پیش کی ہے بحق فلاں کا، تو یہ گویا کہ قاعدہ کلیہ ہو گیا، لہذا لوگوں کو اس قاعدے کے اوپر چلنا پڑے گا۔
جیسے کہ عرف کے اندر اگر کوئی کسی کو ایسا مہم لفظ کے گالی، جس میں گالی کا معنی پایا جائے اور صحیح معنی بھی، تو بعد میں وہ لفظ کسی کے سامنے کہا جائے تو وہ آگے سے کہنے والا کہتا آپ نے مجھے گالی دی ہے، تو وہ اس کی تعویل کر دے کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے، تو اس سے اگلے کو غصہ آتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسے الفاظ استعمال کرنا درست نہیں۔ درود تاج کا لفظ ہے جس میں دافع البلا ہے، اس کے اندر میں کیونکہ غلط معنی پایا جاتا ہے کہ مصیبتوں کو اور تکلیفوں کو دور کرنے والا۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر اس کو سم قاتلین ظاہر قاتل لکھا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح شرف اکبر کے اندر عبد النبی اور عبد الرسول کے الفاظ کا استعمال بھی اسی قاعدے کا محتاط ناجائز لکھا ہے، اور اس کی اگرچہ عبد کا معنی میں تعویل کی جاتی ہے بمعنی خادم کے، لیکن عبد کی نسبت میں سے بندے کے ہیں تو غلط معنی بھی پایا جاتا ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ حضور کا استعمال جو ہے اس میں صحیح معنی بھی ہے بمعنی محترم قدر کے، لیکن حضور کے معنی میں لفظ حضور کے معنی میں حاضر ناظر ہونے کا معنی اور شرکیہ معنی پایا جاتا ہے، اور صحابہ اکرام نے اس کا استعمال نہیں کیا، یہ بات کی اصطلاح مخترع ہے، اس لیے اس لفظ کے استعمال سے بھی احتراز ضروری ہے۔ بعض پڑھے لکھے اچھے لوگ جو علماء خواص ہے وہ حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ جو حضرت کا لفظ ہے اس کا معنی جناب کے اور محترم کے بھی ہے، لیکن حضرت حضور سے بھی ہے، معنی لا صلاۃ بحضرت الطعام، تو اس کا استعمال بھی درست نہیں ہے۔ معجم و مناہج اللفظیہ بکر بن زید کی کتاب ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ متصوفین ملحدین کی اصطلاح ہے جن کا عقیدہ وحدت الوجود کا ہے، کہ حضرت اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ نے حلول کیا اور اللہ اسپیر کی اور اس کی شکل میں آ گیا۔ تو ان الفاظ کے استعمال میں یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح ایسے الفاظ جیسے کوئی کہے کہ ما شاء اللہ والرسول، جو اللہ چاہے رسول چاہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ما شاء اللہ اور ثم ما شاء الرسول۔ اور جیسے کہ من برکات اللہ و برکات کا، اللہ کی برکت اور آپ کی برکت ہے، نہیں، اللہ کی برکات ہے اور پھر ثم کا لفظ استعمال کریں، براہ راست اس پر عطف نہ کیا جائے، ثم برکات کا، پھر آپ کی برکت، یا یہ کہ فضل اللہ من فضل اللہ و فضل کا، بلکہ من فضل اللہ اور ثم من فضل کا، تو تاخیر کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ اس طرح کے مہم الفاظ کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اسی آیت کے اندر اس پر تردید ہے۔ معنی آیت کا یہ ہے کہ اے ایمان والو مت کہو رائنا کا لفظ، اور کہو انظرنا کا لفظ، اور واسمعوا، نبی کی بات کو سنو یعنی قبول کرو، اور کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی جو گستاخی کرتے ہیں گویا کہ یہ کافر ہے اور اس کے